الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. واجب الاحترام سامعین کرام، میرے اج دے خطبہ جمعہ دا اصل موضوع حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جنہوں الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات المکیہ دی 10ویں جلد بیان کیتا. وہ دا تعلق حج نال ہے. اس تو بہت سارے ساتھی میرے جنہاں دے دلاں حج دا شوق ہے اور تڑپتے رہندے چونکہ یہ ٹکڑے سنے انہوں نے اس تو کیا وے مولانا پورا جڑا نا قصہ ہی ایک خطبے چ آ جانا چاہیے. اس تو اج دے خطبے چ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دی یہ حکایت بیان ہونی ہے اور وہ دے اندر جڑے حج دے انہوں نے اسرار اور رموز بیان کیتے. حج جو کچھ اسی کرنے دی حقیقت کی ہے، ذہن کی ہونا چاہیے. مگر اس تو پہلا میں ابتدا کی دو دعاواں اپنے ملک کی خاطر کرنا چاہنا، کیونکہ ہر بندہ جڑا وہ تشویش کا شکار ہے، ایسے بالکل پریشان ہے یہ کشتی کس بمر پھنس گئی ہے. ایک پاسے جڑے حملے ہو رہا ہے وہ تو تسی ویکھتے جے دو طرفہ ہی کوئی نمازی مر رہا ہے، کوئی فوجی مر رہا ہے، یعنی خون مسلم جڑا پانی کی طرح رہا ہے. پانی بہاؤن لگیا بھی کوئی سوچتا مر رہا ہے. کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی علاقہ نہیں فتح کر رہا ہے، کوئی اسلام دی بہتری نہیں، اپنے مار رہا ہے، انہوں مار رہا ہے. تو وچے دشمن بڑے ہے، دشمن جڑے انہوں موقع ملیا ایڈے آپس سے بےرحم نہیں جن دشمن ایسے کاروائی کری جاندے ہیں تو ملک دی بربادی دا سامان ہو رہا ہے. ایسے یہ دعا بالکل دلوں کرنی چاہیے بجائے گروہ بندی دے جاؤ سچا جھوٹا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ سارے دلوں نو جوڑ دے اور سارے حالات درست فرما دے. یہ بالکل رو کے دعا ہونی چاہیے. یہ قلعہ اور علاقہ کنیاں قربانیاں تو بعد لیا اور پورا عالم اسلام جڑا ان کی نظراں تھی جے اسلام دی نشت ثانیہ ہونی دوبارہ اسلام دنیا چ اٹھنا دی ہر پاکستان چ اٹھنا. مگر وہ دشمنوں دیاں سازشاں کتھوں تک پہنچ گیا کہ بجائے اسلام دا قلعہ ہون دے تھے اسلام دی بربادی کا سامان ہون لگ پائے. تو دعا تو بغیر کوئی چارہ نہیں، اور دعا نو کوئی معمولی شاہ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین دے ہاتھ ہے کائنات دی ببیت ملک. ہن بھی حکومت تو ریٹائر نہیں ہو گیا، بادشاہی وہ اپنے ہاتھ ہے اور وہ حکم نہ سب کچھ ہوں. وہ اگے گڑ گڑائیے روئیے کہ حالات نو درست فرما. مسلمانوں دا خون بہن تو اللہ انہوں روک دے. اس تو بڑی کوئی برائی نہیں. قرآن نو پڑھیا پتہ لگتا، حدیث رسول نو پڑھیا پتہ لگتا. جدوں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث پڑھی دی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ جڑا آؤ گا نا خدا دے سامنے ان اللہ تعالیٰ دی بخش دی آس ہوگی سوائے دو بندیاں دے کہ انہوں دے متھے تے لکھیا ہوگا آئے سم رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو بالکل نا امید ہے. ایک شرک کرنے والا اور دوسرا مسلمان نو قتل کر کہڑے منہ نہ اللہ تعالیٰ کو تو بخشے منگتا. تو ایک ناحق بندے دی جان گوا. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ دا صحیح بخاری چاہتا لوگوں نے آکھا کوئی نصیحت کرو. اس نصیحت چاہنا کیا پتر گل سنو، ایسا نہ ہوئے کہ تسی جنت جان لگے ہو ساری عمر نے نیک کام کیتے ہوئے. ایک ملو دم کفن، صرف ایک چڑی خون جڑا اگے راج کھڑا ہو جائے، بندہ پورا بھی نہیں مریا صرف اینا خون بہاتا رستہ روک لے تیرا جنت چل رہا ہے. کیویں بھیجن دیا انہیں ایک مسلمان دا خون بہا. یعنی کڈا غضب ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو جانا تے اللہ تعالیٰ دے نزدیک دا کوئی نقصان نہیں، نہ کوئی پرواہ. ایک کرما کو ماریا جائے اس زمین سے اللہ کا نام لے رہا بندہ جڑا انہوں مٹاتا جائے، اس تو بڑی کوئی قیامت نہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے بالکل گڑ گڑا ہو کہ اللہ اس ملک کی حفاظت ہونا. دشمن تے خوشیاں منا رہا ہے، وہ چاہ کر دے مار دو ہلا 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 بلے بلے، مگر ملک برباد ہو رہا. اللہ تعالیٰ حالات بھی اصلاح فرمائے، درستی کرے، مسلمانوں سمجھ اور عقل دے، آپس بھرا بن کے رہن. اور دوسری بات یہ بھی خبر ہے تھی سن لی کہ آج ہی جمعے دے دن جڑا ریفرنس سی سپریم کورٹ دے سامنے وہ فیصلہ جج سناؤ والے. ارے سمجھو مقدمہ نہیں بھی کسی جج کی برطرفی ہے یا دی بحالی ہے. ہر بندہ جنہوں رب نے عقل دیتی سمجھ دیتی ہے وہ جانتا بھی ایسے پاکستان کی قسمت دا فیصلہ اس فیصلے نے کر دینا. یا تے ہمیشہ واسطے غاصب جڑے پیچھے کھیلتے جانے تے حکومت صحیح بنیا کرنی ہے،
تے جج بھی آزاد ہونے ہیں تے لوگ بھی اپنی مرضی نال گل تے یا پھر جڑا ہے اس ملک نوں سلام ہی کہنا پینا، قصہ ختم ہو جانا، لکھ کے دیتا جانا بھی ملک مر گیا، جویں مرضی کوئی کری پھرے کلا بندہ اتنے ڈکن روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس فیصلے لی بھی اللہ دے حضور اپنے دلاں 'چ کہو بھی یا اللہ انہاں ججاں نوں پیراں تے کھڑا کر، تے پیچھے جو گناہ کر چکے آپ منتے کہ ساڈا بڑا جرم رہا، جڑا ڈاکو آਉਂਦਾ رہا سی وہ ڈنڈے تو ڈر کے وہ حق فیصلے دے رہے، اسی جڑا وہ وفاداری دے حلف اٹھاؤندے رہے سی مجرم آپ کہندے، اللہ ہونی اس جرم تو توبہ دی توفیق دے، ڈٹ کے کھڑے ہو جان، بے حکومت کرنی تے چج نہ کرو، فوج اپنے دائرے چ رہے تے جج اپنے رہن تے عوام اپنے، یہ فیصلہ انتہائی اس ملک دی آزادی اور غلامی دا فیصلہ، تو توفیق دے اللہ پاک کہ صحیح بات آ جائے، اس ملک دے حق کو بہتری دا سامان اللہ کر دے، اے ملک عام ملکاں چوں نہیں، یہ ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی سی، ملک تے اگے جتھے لوگ بستے اگے ایک ملک ہوندا، جغرافیائی سرحد ہوندی یا کوئی قوم ہوندی ہے، یہ لوگوں نے لڑ کے لیا، اسی کافراں تو الگ خطہ چاہنے ہیں جتھے اسی اسلام چلاؤنا، اس لیے بالکل چلیا یا نہیں چلیا، میں یہ مثال دینا بے جی بالکل حیثیت دینا جی مسجد کی تھان لیا، یہ مسجد آ، یہ چپا مسجد ہے، اجے شراب خانہ یا اتنے ڈاکو بیٹھے تو انہوں کا اپنا جرم ہے گی یہ جگہ مسجد کی جگہ پاک جگہ، یہ بچاؤنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کسی طرح علماء بھی عقل کرن تے عوام بھی کرن، اس وہ مقصد پورا ہو جائے جی خطہ حاصل کیتا اسلام آ جائے، اسلام جی اتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ واقعی ایک نمونہ بنے اور اسی دنیا نو دس سکیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے رہبر نہیں سی، نہ انہوں دی کتاب کوئی آؤٹ آف ڈیٹ ہے، وہ پرانی کتاب سی پرانی ہو گئی، قیامت تک کے زندہ ہے بالکل روشن ہے تازہ، جڑا بھی اس نسخے نو آزماؤ گا کامیاب ہوگا، مگر مثال وہ بن گئی ہے جس طرح سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حال میرا تہاڈا ہو گیا، ایک آدمی دا روپیہ گھر گواچا، مگر وہ آ کے بازار جتھے بجلی دا بلب بنتا سی اتنے روپیہ لبن دیا تے لوگوں نے آخیا روپیہ اتنے کی لبنا، انہیں آخیا میرا روپیہ گم کتنے گھر، انہیں آخیا گھر گواچا تو لبدا، انہیں آخیا وہ چلائی دینی، یعنی گواچی شاید کتنے ہے ساری، ایمان گوا بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سے اعتماد گوا بیٹھے ہیں، قرآن کی ہدایت تو منہ موڑ لیا، علاج لبدے پھرنے ہیں، کوئی واشنگٹن دوڑتا کوئی ماسکو دوڑتا، تو کافر ساری مدد کرن گل کوئی نہیں بننی، علاج کسے کو نہیں، نہ کتے کوئی شفا خانہ دنیا چیک ہی ہے جڑا مکہ جڑا مدینے چ، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں، کھا لو تکے جنہیں کھانے اگے بھی تکے کھاندے ہوئے تباہ ہوندے ہوئے مزے لٹتے رہو، گل ادو ہی بننی ہے جب توبہ کر کے مڑ پاؤ گے پہ نہیں مکہ چلو اللہ دے گھر تے رسول اللہ دی مسجد نو، اس تو سوا گل نہیں بننی، علاج اتنے ہی ہے تہاڈا، اس تو سوا کچھ نہیں۔ تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ انہاں امت دے اولیاء چواں جڑے ایویں نتو فتو نہیں، میں کوئی دربار بن گیا بھنگا پین لگ پیا دوجے، یہ طبقہ صوفیاء دا اولیاء دا جنہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے احترام دی نظر آئے، حالانکہ شیخ الاسلام لوگ جانتے کہ وہ بالکل سیف قاطع سی، ایک ایسی تلوار سی کہ وہ سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ وہ امام نہ عالم نہ کوئی نہیں، صرف اللہ سی تے رسول سی وہ سامنے، سب دا ادب سی، مگر جنہوں ویکھیا غلط ہے کٹ کے مار دینا سی۔ اس بندے نے جدو آخیا کہ جنید بغدادی، باجی بستامی، ابو بکر شبلی یہ لوگ صحیح اولیاء، یہ نیک لوگ آ، انہوں کا احترام کرو، جے تو وڈی کوئی اور تصدیق نہیں، سمجھا؟ ابن تیمیہ کا کہہ دینا کہ لوگ نیک آ رہے حالات ٹھیک ہے، مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دسیا اور سبق پڑھایا کہ نبی نو نبی مننا اور کسی نو نبی نہیں بنانا، نہ خدا دوجا بنا نہ دوجا نبی بنا، پاویں ہوئے صحابی پاویں ہوئے تابعی پاویں امام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، نبی نہیں، یہ نہیں کہنا کہ انہوں کی گل غلط نہیں ہو سکتی، غلط بےادبی نہیں کرنی، برا نہیں کہنا، اگ بنا کہہ دینا کہ بات نہیں درست۔ یہ تو پہلا کہ میں وہ واقعہ پڑھا، اے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دا فتاوا جڑا وہ مجموعہ ہے، اور یہ سمجھو یہ جلد 10 35 جلداں شائع ہویا، 2 جلداں یہ نال فرشتاں دیا، تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر اس 10ویں جلد، یہ ایک کیونکہ مسئلہ بھی ہے اور بڑا ہم مسئلہ وہ بھی بیان ہو جائے پھر وہ بات آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صوفیات یہ طریقہ چل پیا اور بہت لوگ انہوں اس میں آدم سمجھتے ہیں کہ ہور پڑھنے کی بجائے اللہ 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 کا ہی مفرد لفظ جڑا نا کلا یہ ذکر کر دے، کوئی تو اگے جا کے ضمیر تے لگ جاتا ہو اور یہ صوفیاء اور اولیاء سمجھ جاتا بھی دوجے جنہیں ذکر ہے نا سبحان اللہ وہ کچھ بھی نہیں، ذکر تے ہے کہ اللہ اللہ یا ہو کرو،
تو شیخ الاسلام اتنے لکھتے ہیں اے سمجھو 556 اور 557 یہ تد مسئلہ میں لبا کہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم سے تے معارف الحدیث کتاب بھی انہوں نے لکھی. اس زمانے سمجھو حدیث کا بہت اچھا انتخاب ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دی طرف سے انہوں نے حدیثاں اس طرح چھانٹیا کہ زندگی نو سنوارن لی حدیثاں زیراں زبراں اگے ترجمہ، اور جس طرح مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن دی تفہیم کر دے اتنا حدیث دی تفہیم دل چتر جان والی تشریح ہے. حجت البار بندہ پڑھے تو انہوں انج ہی معلوم یار جی میں حضور دی مجلس بیٹھا سونا کمال درجے دی کتاب ہے. مگر غلطیاں بھی ہو جاتی. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب سے لکھا سب میں پڑھنا تب میں آنا میرے حلقہ درد سے آؤ یا جمعے تے آؤ تو تسی یہ نہیں سمجھ کے آنا ویسے بھائی اتنے بحثاں کرنی جھگڑے سیکھن. میرا ایک لیکچر ہے سکول کالج کی طرح سنو وہ جو گل سمجھو جے کو پوچھنا ہی رہ دے بعد پوچھو. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ تھا کہ ہر شیخ الاسلام نے جڑا کہتا نا اللہ اللہ کوئی ذکر نہیں، ایک کوئی ذکر نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ کوئی گل بولو نہ کہ اللہ نے کی کہیں دے اللہ اللہ کی ہے. مولانا نے آخیا ہاں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اگر سارے کول ہوندے اسی انہوں نے وکھاؤندے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت نہیں آنی جب تک زمین اللہ اللہ کہنے والا بندہ. یہ حدیث دیتی مولانا نے کہ لفظ اتنے کوئی ہور نہیں، جب تک زمین کہا جاتا اللہ اللہ انہاں چر قیامت نہیں آنی. تو مولانا فرماؤں جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نو ویندے تو قائل ہو جاندے کہ اللہ اللہ بھی ذکر ہے. میں یہ جس طرح کہ مولانا غلطی کر دی، ابن تیمیہ ایڈا بے علم آدمی نہیں سی. وہ حدیث پاک کا حال ہے کہ بیان کرنے والے کتے تھوڑی جی گل سنا دے جی میرا خطبہ کہنے ایک ٹکڑا سنا کے پوری گل نہیں کر. وہ کسی نے کہتا اللہ اللہ، کسی نے پورا کیا کہ آپ نے فرمایا جب تک لا الہ الا اللہ کیا جانا. وہ میں حدیث پڑھ دینی ہے کہ یہ نہ کہے کوئی کولوں گل بنا دی نہیں، اصل پوری عبارت تھی کہ جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا قیامت نہیں آئی. جس دن ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی نہ رہا زمین اشرار نہ پڑ گئی، بدماشا نہ پڑ گئی، اللہ نے صاف لپیٹ دینی کہ ہوں اتنے مکھن کوئی نہیں رہا. بالکل چھاچ جب ختم کر ایک بھی لا اللہ کہنے والے نے زمین سے آنا نہ اللہ نے مہلت دی. تو اصل حدیث پاک میں دکھاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ. تو چونکہ شیخ ابو بکر شبلی جانتے سی کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ یار خطرہ اپنا ایک انہوں نے نشہ سی. تو شیخ فرماؤں ہے فامر اسم المفرد مظہرن مثل اللہ اللہ اور مضمرن مثل ہو فہذا لیس بمشروع فی کتاب ولا سنہ. یہ ذکر جڑا کلا پاویں ظاہر کر کے پڑھے اللہ اللہ، پاویں ضمیر پڑھے وہ فہذا لیس بمشروع فی کتاب ولا سنہ. ایک کوئی ذکر دین سے نہیں آیا. یہ مسئلہ تد ابو بکر شبلی کا قصہ بھی آ جائے، مسئلہ بھی آ جائے کہ جڑا بھی ذکر کر رہا جی وہ ہلکا اتنے اللہ اللہ کر دے، اللہ اللہ کوئی ذکر نہیں، کوئی نال بولو کہ اللہ کی آدھے. تو فرماؤں دے نہ یہ ذکر کتاب اللہ چاہیا نہ یہ سنت رسول چاہیا ولا ہوا معصور ہے احد من سلف الامہ ولا ان اعیان الامت المختلف. نہ اس امت دے جڑے نیک لوگ گزرے انہاں چوں کسے تو آیا، کسے صحابی تابعین امام آکھیا، نہ جڑے اس امت دے سرکردہ لوگ ہیں جنہاں دی پیروی امت کردی انہاں چوں کہ وانما لاحظ بکم من ذلال المتاخرین. یہ پچھلے جڑے پیدا ہوئے نا گمراہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی خبر نہیں سی انہوں نے یہ بھی ایک ذکر کر لیا. وہ اصل کلمے چھڑ دیتے. حالانکہ تسی میرے بھائیو دوستو سن دے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن تو بعد جو اللہ کا کلام ہے وہ دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. باقی انسان دی زبان تو جڑے کلمے نکلتے چار ہے جڑے سب تو رب نو پیارے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا محبوب ترین کلمے ہیں، انہوں نے ملا کے بھی کوئی پڑھی جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت اعلی. 100 سویرے پڑھ لو 100 یہ انتہا درجے دار محبوب ذکر ہے. تو فرمایا یہ جڑا نا ہو یا اللہ پچھلے نے کڈیا وربا متبو فی ہارا شیخ مغلوب فی مثل ما یروان شبلی نوکان یقول اللہ اللہ. ارے جوڑے لوگ ہیں یہ پیچھے کہاں دے لگ گئے آندے ایسے شیخ ایسے بزرگ ایسے ولیاں دے لگ گئے جڑے مغلوب سے انہوں نے بھی برا نہیں کیا. اے دو تاری تلوار ہے کہ جدو اسی آکھیے گل نہیں ٹھیک نالے بھی بچاؤنا کہ وہ بے بھی نہیں کریں. ایڈا وڈا نیک عالم ہے، امام ہے، صحابی ہے، اسی نال توہین کریں گے تباہ ہو جائیں. برکفے جامع شریعت برکفے سندان عشق ہر حوث ناکے نہ دان و جام سندان باخت. اے کیوں بن گیا؟ کوئی رافضی بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی ناصری بن گیا. سنبھال نہیں سکے کہ ادب بھی رکھنا. اس نیک آدمی کا ادب جڑا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. غلطی بھی وہی مننی ہے کہ غلطی نہیں ہے، اسی کہہ سکتے غلطی نہیں، اتنا دین دے اصول ہی بدل جان گے.
اصول وہی رہنے جڑے کتاب و سنت کا احترام کرنا. تو فرمایا لوگ جڑے پیرو ہو گئے اللہ اللہ اور ہو کر لگ پے. ایک ایسے شیخ دے پیچھے لگ گیا جڑا مغلوب تے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایک آدمی بے ہوش ہو گیا, بے ہوشی جو مرضی کہے انہوں کا جی پکڑا, نہ خدا نے پکڑنا. ادنا ہی کسی ولی تے کسی نیک بندے تے ایسا حال آتا ہے کہ وہ عقل کام نہیں کر, انہوں کچھ نہیں کیا جائے. نسل ماجوان شبلی انوکان اللہ اللہ جس طرح کہ آتے شبلی رحمت اللہ علیہ تو روایت کیا گیا کہ اللہ اللہ کہیں دے. فقیر آلو لوگوں نے آخیا لما لا تقول لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہندا؟ ہن لا الہ افضل ترین ذکر ہے. مگر شیخ دی مت تے ایسا قبضہ ہویا, ایسا حال چلیا, انہیں آخیا میں نہیں لا الہ الا کرنا. فقال خاف ان اموت بین النفی والاثبات, کہنے لگا نا میں لا الہ کہاں تے موت ہو جائے کافر ہی ہو جوں, الا اللہ تک پہنچا نا یہ خطرے والا کرنا. یعنی حال مغلوبیت دا, بے ہوشی. انہیں آخیا کلمے داد کی ہے لا الہ کوئی خدا نہیں, دیتے ہی موت آ گئی تھی کافر ہی ہو گیا میں. یہ نفی اس بات دے درمیان ہے, یعنی میں پڑھنا میری موت درمیان سے ہوگی, میں تو اسلام سے ہی نہیں مروں گا. یعنی بے ہوشی نشہ اپنا توحید دا اور کافر نہیں. وہذہ من ذلات شبلی التی تفرل صدق ایمانی وقوت وجدی وغلبۃ الحال پہ. تو انہوں میں صرف ہے اس کھانا آیا ہوئے میری مجلس ہے کہ ادب نہیں ختم ہونا چاہیے. کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک کہہ دیو, مگر ادب نہ کہ رحمت اللہ علیہ اللہ کا پیارا بندہ احسان ہے سر تے دا دین. فرمایا اے شبلی دی لغزشاں چوں یہ جڑی گل انہیں لا الہ دے بارے کی اے وہ ڈگمگا گیا, غلطی ہے وہی. اللہ کی تو فرلو یہ وہ بخشی جانی ہے, اللہ نے معاف کر دینا. صدق کے ایمان ہے کیونکہ وہ ایمان سچا سی. وقوت وجدی اللہ دی محبت بڑا پکا سی. وغلبۃ الحال ہے اتنے بڑا اللہ دے پیار دا غلبہ سی. تو ڈر گیا بھی بچے ہی نہ رہ جائے نفی جی اس بات تک پہنچا نا. فإنه كان ربما يجن ويذهب بإلى المارستان ويهلك لحيته. فرمایا وہ کئی باری جنون ہو جاتا سی, اتنا محبت دیوانہ ہو گیا کئی باری دماغ ہی نہیں سی کریندا, اور لوگ انہوں پھڑ کے مارستان لے جاتے سی اور وہ داڑھی بھی من لیندا سی. ولا اشیاء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها. یہ ایسا گلاں جہاں چودی اقتداء نہیں کی جا سکتی. ہن گل کی ہے, عام بندے اٹھتے فلاں ولی کرتا, معیار بدل گیا. میزان کی ہے, رسول ہے کہ ولی ہے؟ رسول غلطی نہیں ہو, اللہ جی بھائی ولی کو غلطی ہو سکتی یہاں, مگر چلو کہڑے کہڑے پاسے دین گھومتا پھرو گا. پر میں یہاں چیزاں یہاں کی پیروی نہیں کرنی جائز, غلطی ہوئی ہے. وین کانا معذورن او معذورن, اگرچہ یہ معذور ہے اور معذور ہے. سبحان اللہ, یہ بھی شیخ الاسلام ہی لکھ سکتا ہے. اینا حق لکھنا دوجی پارٹی نو کہہ دینا رافضیاں نو خارجیاں نو جہمیاں نو فتوے میں لکھوں گا والے سامنے کیا نہ مر جان تے نبی رحمت دی دعا کرو, بخشی دعا کرو. اور امام احمد دے حوالے دیتے کہ امام احمد جانا سی جہمیہ کافر ہے, مگر جب انہوں نے مر جانا سی جنازہ پڑھ دے انہوں نے بخشی دی دعا کرو. لوگوں نے ایک ہی ہویا نالے آندے جی کافر. فرمایا یار میری سمجھ جو گل کفر دی ہے, انہوں اپنا زور لا لیا, انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ خدا رسول دے خلاف ہے, وہ بھی اپنی جات سچے. اس تو انہوں نے اجر ہے. کون مولویاں دے کھوپڑی تے وارے اپنی گل تے ڈٹنا ہے مگر دوجے لی رحمت دی دعا کرنی, کہ وہ بھی جڑا بیچارے مغالطہ لگا. وین کان معذورن او معذور. سبحان اللہ. آندا شبلی غلطی ایڈی ہوئی کہ کلمہ پڑھن تے انکاری ہو گیا, ڈردا کہ لاچ ہی نہ رہ جا, مگر وہ بھی معذور ہے یا معذور ہے. یا عذر قبول کر لینا رب نے کہ یہ سمجھو باہر سی گیا عذر ہے, یا معذور یا وہ اتحاد کے انعام مل جانا کہ جنی کہ سمجھ ہی ورتی, مجرم نہیں یا معذور ہے یا اجر ہے. فإن عبد الله اراد ان يقول لا اله الا الله وما تقبل كمال علم ذلك. فرماؤں دے میں ہوندا تے شبلی نوں سمجھاؤں کہ اگر کسی بندے دا ارادہ پورا لا الہ دا کہن دا تے انہیں اجے تھوڑا جہا کہا تے مر گیا تو دا کی بگڑنا؟ اللہ تعالیٰ نے نیتاں نہیں پڑھا, اذ الاعمال بالنیات, اللہ نیتاں جاندا. وہ پورا کلمہ پڑھنا چاہتا سی, بل یکتب ما نواؤ, جڑی وہ نیت سے وہ مطابق انہوں اجر ہونا. اللہ ان کی غلطی بھی سمجھاؤں مگر برا نہیں کہنا ایڈا وڈا ولی سی سچا سی. اللہ انہوں یا معذور سمجھو گا یا انہیں قدر دے. یہ درمیان کی گل آ گئی. باقی جڑا سی بے حدیث پاک وہ کتنے جی حضور نے لا الہ رکھیا, جب تو مولانا منظور صاحب نے دھوکھا لگ گیا کہ اللہ اللہ. باقی ایک روایت اللہ لائے راوی کوئی تھوڑی جی گل بلکہ ایک ایسی بھی روایت ابن حضر فضل نرا اللہ, وہ دورا اللہ بھی ہے نہیں, اللہ اللہ بھی ہے نہیں, نرا اللہ وہ بھی ہے گی. دوجی بیان کرنا کہ اللہ اللہ. تیسرے نے فرمایا یا رسول اللہ نے پورا کیا جی, اے سن لو المستدرک کیا حاکم دی المستدرک دے 494 دا صفحہ چوتھی جلد کتاب الفتن والمراہن. اتنے حضرت انس فرماؤں دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ
حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، جنہ چر زمین چ لا الہ الا اللہ ہو رہا نا اونا چر نہیں قیامت آنی. لا الہ الا اللہ اگلے پاسے بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جب تک ہو رہا نا قیامت نہیں آنی. یعنی پوری حدیث تو پتہ چل گیا اصل حضور نے پورا لا الہ الا اللہ کیا. کسی نے مختصر کہہ ہونی آسی آخر اللہ اللہ کرو بھائی، وہ بیوقوف سمجھتا میرا اللہ اللہ مطلب سنتا اللہ نو یاد کرو، سبحان اللہ کرو، دروش بھی پڑھو، ذکر کرو. کوئی آ کے الحمد پڑھو، الحمد دینا ہی تو الحمد 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 سوری پوری سورت کا نام. اس اللہ اللہ کا نام ہے. اس حدیث پاک کے واضح ہویا کہ وہ مسند احمد چی ہے، اتنے بھی ہے کہ حضور نے فرمایا سی لا الہ الا اللہ جب تک زمین تے ہوندا قیامت نہیں آ. تو چلو یہ مسئلہ جڑا سی دی وضاحت ہوگی. ہوں قاضی ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آ گیا. 133 صفحے تو شروع ہوندا اور 100 سمجھو لمبا چلتا 138 133 تو 138 تک. کہا تو شبلی فی ذالک الحج فی مراسم فی، کہا کہ کوشش کرنی ہے بیان ہوئے مگر یہ بھی نہیں کرنا وٹ ٹک دی نہ ہوئے گل دی جڑی وڈی جائے. بات بہت آ شیخ نے جو سمجھایا نا کہ حج کر دے جے آرام بندے تو آپ کہے کوئی سوچا بھی ابھی کی ہو رہا ہے. واقعی انہوں ہی بیان کرنا سی اور آمہ دی گل نہیں ہو رہے. یہ مسئلے دسن گے 7 پھیرے لے اجداں شروع کرو اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے، یہ کھولتے گھومتے رہیں گے. جڑا چھلکا نا انہوں ہی علماء بیان کرتے مغز تک نہیں جاندے بے گل کی ہے. تو حج دے طریقے وفی حقائق ہی اور یہ جڑے حقائق اصلیت کی ہے. کبھی وضو تے بھی بیان کروں گا، غسل تے بھی کروں گا کہ 4 چیزاں وضو اسی کیوں کرنے ہیں. انشاءاللہ سنو گے تو ٹھنڈ پی جائے. دین نے میں ٹکا نہیں کیتا منہ توڑ دا بچ گل کی جدن ادھر سنیا وضو کرو تو آپ ڈگ پنا اتنے وضو والی جگہ کہ آج مولوی صاحب کو دین سمجھا. کوئی پلے تو بننے کہ دین آندا کی ہے. میرا رسم منہ توڑو ہاتھ توڑو لبیا بھی کیوں تونے باقی بدن بھی جائے گا سر تے میرا ہاتھ پھیر دیں. یہ دین دے حقائق جڑے ایسا مضمون ہے کہ انہوں نہیں سمجھا کچھ نہیں لبا. کتاباں پڑھی پھرو تو بیسا مراد یہ یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کچھ توفیق ہوئی ہے یا امام غزالی نے ہوئی ہے شیخ عزالدین عبد السلام جیسے نے ہوئی جنہیں حقائق بیان کی کہ رسم دے وچ کی ہے. حکایت شبلی فی ذالک قال صاحب شبلی و صاحب الحکایت نفس. شبلی دے دوست نے ایک قصہ بیان کیتا اور شیخ اکبر فرماؤندے کہ خود وہ ہی قصہ وہ حضرت شبلی دی گل ہوئی ہے. اس تو ساتھی آپ ہی اپنی کہانی سنا رہا. قال علیہ شبلی شبلی نے مینوں کیا اقت الحج تو حج دا ارادہ کیتا دل چ گرا دتی فیصلہ کیتا کہ میں حج کرنا. قال فقلت نعم. میں آخیا ہاں میں عقدہ طے کر لیا پکا گرا دے لی کہ حج تے جانا. فقال علی فسخت بک کل عقد اقت منذ خلقت مما یزاد ذلك لك. فرمایا جدوں ارادہ کیتا دل تے گل پکی بن لئی کہ ہن خدا دے گھر نوں جانا تے جدوں تو جمیا سی اتروں لے کے اج تک اس عقد اور معاہدے دے خلاف جو کام کیتے سی گناہ تے برائیاں تے عقیدے تو وہ سارے معاہدے توڑ دیتے شیطان دے تے نفس دے. اج تو سارا میں پیراں تھلے رونتا ہوں میرا معاہدہ پھر میرا خدا دا میرے دے گھر میں جا رہا. فرمایا جن معاہدے تو شیطان نہ کیتے سی نفس نہ کیتے سی معاشرے نہ کیتے حکومتاں نہ جڑے تیرے اس عہد دے خلاف سی جڑا ہوں گھر مکے نہیں چلے ہاں یہ کام وہ سارے الٹ سی تو رہا انہوں تے پکا کردا رہے. وہ معاہدے فسق کیتے پہلا وہ توڑ دیتے کینسل کیتے. قلت اللہ میں آخیا میں تے سوچیا بھی میرے ذہن سے نہیں آیا پہلا وہ سارے کالعدم کراں انہوں نے چھڑی پھیراں تو پھر رب نہ معاہدہ کراں. فقال علی ما عقد. شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو پھر کوئی عقد نہیں کیتا کوئی تو اللہ دے گھر نوں جان دا ارادہ نہیں کیتا. اس ارادے دے نال پہلا باقی سارے جڑے نے ارادے اور معاہدے ختم کرنے سی کیتے ہی نہیں کوئی نہیں. ثم قال علی نزات صحابہ پھر پوچھا بس جدوں تو نکاح تے گیا تو کپڑے لا دیتے. کل تو نہ ہاں میں آخیا میں کپڑے لا کپڑے اتار دیتے سارے. فقال علی تجرد من کل شے. فرمایا اللہ تو سوا جی کپڑے لا کے سر دیتے ہر شے تو مجرد ہو گیا ہر شے تو الگ ہو گیا. نہ نفس رہا نہ شیطان رہا نہ بیوی رہی نہ بچے رہی ہر شے تو ننگا ہویا کہ کپڑے ہی لتھے. کل تو لا میں آخیا میں نہیں کسی شاید پہ لگ وہ محبت ادو ہی رہی دل چ وہی خیال رہے تے آ کے کاروبار ہی کرنے تے بیویاں بجو سارے وہ حرام تندے. فقال علی ما نزات. شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کپڑے کوئی نہیں لائے تیرا لباس تو وہی رہے تو ایویں رسم پوری کرتی تیرا جامہ نہیں بدلیا. ثم قال علی طہرتا
پھر مینوں کیا کہ تو نہایا وضو کیتا غسل کیتا قلت نعم ہاں فقال علی زالان کا کل علت بطہرک جن نے تیرے چ عیب سی تیرے چ بیماریاں سی شرک سی منافقت سی جھوٹ سی کینے سی بغض سی وہ غسل کرنا تیرے چوں نکل گیا جسم ہی چوتا گیا کہ بیماریاں گئیاں قلت اللہ فرمایا نہ تو کوئی گل نہیں ہے نہ لیا تو لبیک کہنا کالا کالا ما تطہر ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو غسل کوئی نہیں کیتا کالا غسل کیتا ایک رسم پوری کر ثم قال لبیک لبیتا پھر میں نے آخیا تو لبیک کیا لبیک اللہ میں سن دے جاؤ یہ خنی کنیا جمع جانا یہ میں کٹ دیا تو ظلم کل تو نام میں آخیا ہاں لبیک کیا فقال علی وجدت جواب تلبیت بتلبیت کا مثلا فرمایا جدو تو لبیک کیا اگوں آواز سنی کہ رب نے آخیا لبیک اب بھی میرے بندے میں حاضر ہے جواب سنیا کل تو لا کیا نہیں قال ما لبیتا فرمایا کوئی لبیک نہیں کیا تو لبیک کہندا رہا اگوں بولیا کیوں نہیں خدا جواب نہیں سنیا تم کوئی لبیک نہیں ثم قال علی دخلت الحرم پھر کیا تو حرم داخل ہویا مکے گیا حرم شریف کا علاقہ آ گیا شہر دے گرد قلت تو نام میں آخیا ہاں میں حرم داخل ہویا قال اتقطع فی دخولک الحرم ترک کل محرم فرمایا جدو حرم داخل ہویا ہن حرم تے حرام تے حرمت سارے ایک ہی ہے فرمایا جدو حرم تو داخل ہویا اس وقت تو اپنے آپ تے لازم کر لیا کہ جنیاں حرام شیاں سی انہاں ساریاں میں چھڈ دتا میں ہن حرم چ آ گیا ہن حرام کم اج تو بعد کوئی نہیں کرنا فرمایا حرم چ آ گیا تے حرام کمن چھڈن دا کوئی فیصلہ کیتا قلت لا کیا کوئی نہیں قال ما دخلت فرمایا بھائی حرم چ کوئی نہیں داخل ہویا گیا مکے پھر تر کے آ گیا کچھ نہیں انہیں عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دی مثال سادی دتی نا خرے عیسیٰ اگر مکہ رواج چوں بیاد ہنوز خربات جاندے یا گدے آ جاندے یا اسی طرح جو اسی طرح کر 20-25 لاکھ بندہ جانا جی اس طرح جان جی شبلی آخ رہا کوئی 10 بندے ہی ٹھیک ہو جائے ہوں مسلمان معاشرہ ٹھیک نہ ہو ایک بھی نہیں بدلتا بلکہ رب گواہ میں رو کے آنا مینوں کئی لوگ آ کے یارو بندہ چنگا پڑا سی حج تو پہلا ایڈا سخت دل ہو کے آیا نہ کہ مانا دینا نہ ظالم ہو گیا سنگ دل ہو گیا اور کیوں حج نو بدنام کر حج نے یہ سکھایا حج نے یہ سبق تینوں دیتا ثم قال علی اشرف تعالی مکہ پھر کیا گا جب حرم شریف تو اگے تو گیا تو مکہ شہر نظر آ گیا ہوں تو حرم تک ہی پھیل گیا دوسرے بھروسے بہت دیر بعد شہر آؤں گا کل تو نام میں کہ ہاں مکان ویکھے مکے قال اشرف علیک حال من الحق الاشراف کا مکہ فرمایا جدو مکے تے نظر پائی مکے دے مکان دسے تے تینوں اپنے تے خدا دی طرفوں کوئی حالت اترتی نظر آئی کہ کوٹھے ہی نہیں نظر آئے خدا دی طرفوں کوئی سکینت کوئی پیار کوئی محبت کوئی ایمان کوئی یقین اگے دی تر نسبت کوئی اتردا نظر آیا قلت اللہ میں کیا ہے گل تے کوئی نہیں قال ما اشرفت علی مکہ کہن گا مکے دے مکاناں نوں تو نہیں ویکھیا تو یار میں گیا تے آ گیا ثم قال علی دخلت المسجد فرمایا پھر شہر چوں جدوں تو مسجد بڑھیا قلت نعم ہاں گیا قال دخلت فی قرب من حیث رمت فرمایا پھر مسجد جا کے اللہ دے گھر قریب ہو کے تینوں کو اللہ دے قرب دا احساس ہویا کہ اگے میں اللہ تو بہت دور سی ہن تو میں رب دے بہت نیڑے ہو گیا کوئی دل نوں ٹھنڈ پئی کوئی پتہ چلیا قلت لا کیا کوئی گل نہیں بس گیا نماز پڑھی قال ما دخلت المسجد فرمایا تو یار مسجد کوئی داخل نہیں ہوا ثم قال علی رأیت الکعبہ آکھیا ہن کعبے تو مسجد تو اگے کعبہ ویکھیا قلت نعم ہاں فقال رأیت ما قصدت لا قلت لا فرمایا جنوں پھر ملنا آیا سی گھر والے نوں وہ نظر آیا خدا دسیا کیا کوئی نہیں دسیا قلت لا قال ما رأیت الکعبہ فرمایا کعبہ نہیں دیکھا تو اتنا نہیں عمارت ویکھ کے آیا مل گھر والے نوں آیا حج جڑے بیت سی رب دی زیارت سی کہ رب دا گھر ہے انہوں ملن جانا رب تے دسیا ہی کوئی نہیں اینا اکھاں نال نہیں دسنا گلاں دل دیاں ہی ہیں مگر کوئی تبدیلی ہوے بھی نہ بندے نوں کوئی احساس ہوے بھی ثم قال علی رملت ثلاثا ومشيت اربعا پھر ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ نے کہا پہلے 3 چکر تو ذرا تیز تیز دوڑ کے آیا تے 4 جڑے سے آرام نال عمل کیتا فقلت نعم قال هربت من الدنيا هربا علمت انك قد فاصلت وانقطعتنا فرمایا جو تو دوڑیا تو اس دوڑ تم محسوس کیتا کہ کالے تو میں نٹ رہا فرمایا دنیا نوں پیچھے چھڈ کے کتی مگر دوڑی آندی ہے ہن بھی چاہندی ہے تو واپس جائیں تے گمراہ کر دیں تو دنیا نوں پیچھے چھڈ کے نٹھا دفع ہو جا میں نہیں تینوں کول آਉਣਾ تو دنیا تو دوڑیا
اور تو یقین کیتا بھی ہن میرے تو دور چلی گئی فاصلے تو میں کو کٹ گیا ہویا ادا مڑ کے کٹیا رہا کہ انہاں ہی دنیا دے تلیا جا گیا دنیا دا تو نٹھا سی حربتا میرا دنیا ووجدت مشیت ووجدت بمشیئک الاربعۃ امن مما حربت منه فزدت له شکر لذلك تے جڑا چار تو امن نہ ٹریا تین دوڑ کے کہ دنیا تو نٹ گیا تے مڑ کے امن نہ بھی دنیا نہ مراد پیچھے رہ گئی ہے ہن رب نے میری جان تو چھڑا لی ہے جس تو میں نٹھا سی او تو میں محفوظ امن مل گیا مینوں فزدت له شکر للہ شکر لذلك تے پھر ہن تو دوڑنا چھڑ دیتا بھی اس مردود تو رب نے میری جان چھڑاتی اور نامراد طلاق ہو گئی ہے ہن میں رب کے کول آ گیا اللہ دا شکر تیرے چ بڑھیا زیادہ شکر کرنا فقول تو لا کوئی نہیں قال ما رملت فرمایا کوئی عمل نہیں کیتا کندھے ہلا رہے نا ثم قال علی صافات الحجر وقبلتہ فرمایا پھر حجر اسود نال مصافحہ کیتا ہاتھ رکھیا چومیا قلت نعم فذاك ذاك قال ويحك انه قتيل ان من صاف الارض حجر فقد صاف الحق سبحانه وتعالى ومن صاف الحق سبحانه وتعالى ففي الامن اظهر عليك اثر الامن جدوں شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے پہنچے کہ تو حجر اسود نو ہاتھ لگایا اور چومیا تو لکھ دیا راوی بیان کردا فذاك ذاك امام بے ہوش ہو گیا شبلی نے زور دی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے لگ گیا اور بعد کیا وہ حق انو کا کیلا اور پریا مانسا نیک لوگ کہندے ہوندے ہیں ان من صاف الحجر قد صاف الحق سبحانہ تعالی کہ جڑا حجر اسود نہ ہاتھ ملاوندا پتھر نہ نہیں ملاوندا او تے رب تعالی نہ ہاتھ ملاوندا مصافحہ کردا امن صاف الحق سبحانہ تعالی ففی محل الامن تے جڑا رب نہ ہاتھ ملاوندا ہے ایسے صدر نہ ڈی سی نہ ملا لیندے لوگ آندے ہن میرا کسی نے کی بگاڑنا میرے تعلقات فرمایا تو رب نہ مصافحہ کر لیا تے جڑا رب نہ مصافحہ کر لیا تے امن دی جگہ چا دیندا تیرے تے اس امن دا اثر گزار ہویا تینوں معلوم ہویا بھی ہن میں خطرے تو نکل گیا ہن اللہ دی حفاظت چلا گیا کہا کل تو لا کیا کچھ بھی نہیں ہوا قال ما صافحت فرمایا کالا مصافحہ کیتا ہاں دنیا دے لوگاں نے ہاتھ ملا کے تینوں سکون محسوس ہوئے تے رب نہ ہاتھ ملا کے کچھ بھی نہیں لبا ثم قال علی وقفت الوقفۃ بین یدی اللہ تعالی خلف المقام وصلیت رکعتین فرمایا جدو سات پھیرے لیا کے تو مقام ابراہیم دے پیچھے کھڑا ہویا اس وقت تینوں خیال آیا کہ وہ مصافحہ کیتا سی ہن اللہ بیٹھا اپنے تخت تے سامنے میرے تخت کعبہ تے میں او دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا خیال آیا کہ تو رب دے سامنے پھر دو رکعتاں پڑھیاں تیرے دل تے یقین آیا کہ میں ایسے اللہ دے سامنے کھڑا قلت نعم ہاں رکعتاں تے پڑھیاں قال وقفت على مكانتك من ربك فوريت كسر فرمایا مقام ابراہیم تے جو کھڑا ہوا ہے فصل پھر کتے پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم کی ہے وہ پتھر ہے مقام ابراہیم 10-12 شانہ ابراہیم علیہ السلام دیا جڑیاں قرآن نے گنیاں کہ وہ قانت ہے اور عابد ہے اور شاکر ہے اور سارا فرمایا جڑا مقام ابراہیم تے کھڑا ہوا وہ 10-12 گنے قرآن تو کہ کوئی میرے سے ہے نا تو میں ابراہیم دی جگہ تے کھڑا ہو گیا ہے ابراہیم نے رب نے اپنے بندیاں چنیا تے آ درجے ہونا تو کوئی میرے تے ہے مقام ابراہیم تے کھڑے ہوندا لے گیا فرمایا جدوں نماز پڑھی وقفت علی مکانت کے میرے رب کا تے قرآن چ ابراہیم علیہ السلام دی جڑی شاناں بیان ہوئی انہاں تو غور کر کے تو انہاں تو کوئی لبھی کہ رب دے نزدیک تیری جو شان ہے تو حنیف ہے تو کانت ہے کوئی ہے وچ انہاں دے فوری تک تینوں پھر وہ نظر آ گیا کہ یار جس گل نہیں میں آیا سی اللہ کے دربار میرا تے مرتبہ مقرر ہو گیا میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو گیا میں حنیف ہاں میں خلیل ہاں میں موحد ہاں قرآن تو ساریاں پوری فصل لکھی شیخ فرماؤں دے کل تو اللہ کیا کوئی بھی نہیں کالا فما صلی اللہ نہ تو مقام ابراہیم تے کھڑا ہویا تے نہ تو کوئی نماز پڑھی کچھ بھی نہیں ہویا بس پھر تو آیا ثم قال علی خرجت علی الصفا فوقفت بها قلت نعم پھر کیا تو صفا نو چلا گیا صفا تے چڑھیا میں کیا ہاں قال اے شامل کی کیتا ہوتے قلت کبرت سبن وذکرت الحج وسألت اللہ قبول میں 7 اللہ اکبر کہے ہوتے اور اللہ کو دعا منگی کہ اللہ میرا حج قبول کر یہ 7 حضرت عمر رضی دی سنت ہے حضرت عمر رضی دا طریقہ تھی کہ وہ صفا تے کھڑے ہوندے 7 اللہ اکبر اور اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ دی توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پھر درود شریف پھر دعا پھر چھڈیا پھر اگلا اللہ اکبر 7 اللہ اکبر کیونکہ کئی واری سن چکے کئی جنمیں اللہ تعالیٰ دی صفات چوں مہاد جڑیاں 7 اللہ تعالیٰ دا ہار جڑا گل دا تو دے تاج دے ہیرے ہے 7 صفتاں جنہاں نال کائنات نو کنٹرول کرے وہ حیات ہے علم ہے ارادہ قدرت ہے سمع بصر اور کلام اے 7 صفتاں ذات رب العالمین جڑیاں نچوڑ ہے
اس تو 7 ہی چکر ہے، 7 ہی اللہ اکبر ہے، 7 ہی کینکراں، ہر شے تے اللہ نو آندا کہ اللہ میں مننا کہ حی القیوم تو ہاں، باقی سب مرے سی بعد ہی مر جانے، زندگی تے تیری علیم تو ہاں جڑا ذرہ ذرے نو جانا، دوجا تو وہی ہے جنہاں کو دس 7 صفات دے نال اللہ اکبر کہی جاندا، بھئی کتھے اللہ دی ذات اے جڑا اللہ اکبر دا ترجمہ کی ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود. جیسے مولانا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے پوچھا اور جب اللہ اکبر کہ کی ترجمہ کر رہے ہیں اللہ سب سے بڑا، انہوں نے کہا سب سے ہے کوئی ہے دجے پڑے جہد اللہ بڑا، مخلوق کی ہے وہ چاہتا پیدا ہوندی ہے چاہتا مل جاتی ہے، اللہ نہ کوئی مقابلہ بھی یہاں تو بڑا. انہوں نے کہا امام پھر اللہ اکبر تو سمجھا کر فرمایا اللہ اکبر دی گل ہی کوئی نہیں، کہنا مقابلے چاہنا نہ نبی نہ ولی کچھ بھی نہیں، وہ تو حکم رضن ہے یہ وہ مقابلے کو رائی ہے گے بھی یہاں تو بڑا ہونا. فرمایا اللہ اکبر میں نہ یوسف اللہ ایسے بڑا ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ بیان نہیں ہو سکتا، نہ وہ حقیقت لا یحد ولا یتصور، جنہ مرضی سوچو سوچ نہیں آؤں پرے پرے پرے. جی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے نبی علیہ السلام کی بڑی مدح کی، بڑی وہ نظم ہے، لوگ پڑھتے مست ہوں، آخر تے آخیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، یہ کتھے جنوں اسی بولی چ اللہ اکبر کہ اسی جنی مرضی خدا دیا شانہ بیان کتھے ساڑیاں سناواں، کتھے خدا اس تو بہت پڑے ہے، وہ کوئی بیان نہیں ہو سکتا. تاج 7 اللہ اکبر حضرت مران دے، ایک اللہ اکبر تو بعد چپ کر دیں، اللہ دی ثنا کر دے، درود شریف پڑھ دے، دعا کر. یہ 7 جڑے سی پہلا 7 مقابلے پھر 7 شروع 21 اللہ اکبر ایک ایک کر کے تو صفا تے مروا دے. ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 کہندے دعا کر دے تے 7 واری کر دے، وہ باپ 7 کہندا تے 3 واری، یہ 3 کہندے تے 7 واری، تاکہ اللہ دی حمد اور ثنا پوری بیان ہوئے. جڑے حج عمرے کر رہے تاج شبلی پوچھا جدوں کھڑا ہوا کی کیتا، فرمایا 7 اللہ اکبر کہے اپنے حج نو یاد کیتا تے اللہ تعالیٰ کے دعا کیتیاں کہ اللہ قبول فرمائے. فقال علی کبرتا بتکبیر الملائکہ وجدتا حقیقت تکبیر فی ذلک المکان قلت لا قال ما کبرت. فرمایا جدوں تو تکبیر کہی تے فرشتیاں والی تکبیر کہی جڑی وہ خدا دی بارگاہ عرش دے گرد پھردے اتنے اللہ اکبر پکار رہا کہ اللہ ساڑیاں عبادتاں ساڑیاں تسبیحاں ساڑیاں کس گنتی سے کچھ بھی نہیں، بالکل حقیر ہے تیری اندر شان بلند. فرمایا فرشتے والی تکبیر آکھی اور اس جگہ تے تینوں تکبیر دا کو مزہ ملیا کہ واقعی نظر آیا کہ میں بے حقیقت ہیں کچھ بھی نہیں، میں اللہ یہ کچھ نہیں آیا. کارا ما کبرتا، فرمایا کوئی اللہ اکبر نہیں کیا. ثم قال علی نزلت من الصفا، پھر آکھیا صفا تو اتریا، قلت نعم ہاں اتریا. کالا زارت کلو اللہ تیران کا حتی سفیتا. فرمایا جدو صفا تو اتریا تے اترنا جویں پہاڑ تو اتر آیا ادھا ہی جنہ عیباں تو پھسیا سی، جڑیاں بیماریاں روگاں مبتلا سی، جڑے جرم اور گناہ اس دنیا چ کردا سی، تینوں معلوم ہوئے بھی اس پہاڑی تو میں اتر گیا، او ہن گناہ میرے کوئی نہیں رہے. حتی سفیتا جویں صفا ہے ادھا ہی تو پاک صاف ہو گیا، نہ ہی پہاڑی دا کی صفا صاف ہو جانا. فرمایا صاف ہویا، کوئی احساس ہویا بھی ہن گناہ چھڑتے آ پاک ہو گیا. قلت اللہ فقال علی ما سیدتا ولا رضت. فرمایا نہ چڑھیا نہ اتریا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر کے آ گیا، نہ صفا تے چڑھن دا تینوں پتہ لگا نہ اترن دا ہی پتہ لگا، جے اتریا نا ادھا ہی سارے عیب جڑے سی انہاں تو چھٹ جانا سی. ثم قال علی حال ربتا، فرمایا پھر تیز چلیا. قلت نام قال ففررت الیہ وبرت میں فیارک وصلت الی وجودک. فرمایا جدوں پھر تیز دوڑا، اس دوڑن تو اپنے وجود تو دوڑا، اپنی نفی کیتی، نٹ گیا کہ میں آج تو چھڑ دیتی، میں ہے نہیں، میں ختم، میں اپنی میں اتنے دنیا تو نٹھا سی کعبے دے گھر، اتنے میں تو نٹھا کہ اپنے آج تو بعد توبہ میں کی کچھ بھی اور ہے بھی کچھ نہیں. مرزا غالب فرماؤں ہیں اسد مت کھائیو فریب ایسی، یہ کی ہے کہ سب سے پورا حکومت میں یوں کر دوں گا، اور میں کی ہے نام مرادو کچھ بھی نہیں. کائنات دی باغ لاہور کی بڑیا میں کہنے دا حق اللہ نوں تو انہوں جدوں چاہے بنائے جاؤ چاہے مٹا دے اڑا کے رکھ دے تو میں کہیں دے یہ سو غالب بندہ اسد مت کھائیو فریب حس. اسد کدی بھی اس وہم تے نہ اسد اللہ غالب سی نا آندا کدی نہ فریب کھائیں کہ میں ہے گا، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. بے شک دنیا کہیں رہے تو ہے گا، تو سمجھ یار میں دھوکھا دیں دے کتنے ہیں جدوں چاہے انہیں مٹا دینا میری کی ایسی. فرمایا جدوں تو میرا دوڑا آنا دو پہاڑیاں دے درمیان تو اپنے وجود تو دوڑا تے خدا نوں نٹھا کہ میں چھڑ دیتی ہے اللہ ہو گیا. میں برے تھا میں نے فرارے کا یہ بھی تو اعلان کر دیتا کہ میرا جڑا دوڑنا ہے بھی میرا نہیں،
یہ دوڑ بھی میں رہا وہی توفیق اور مدد ہے. میں کی نہ حج کر سکتا نہ کوئی. اس تو ہی حضرت جنید بغدادی کے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آخر اسی بھی کہہ کوئی لا حول ولا قوت الا مصیبت کہی ابو بکر شبلی نے لا حول ولا قوت الا باللہ مصیبت کی گل. حضرت جنید بغدادی افسوس ہے تیرے مصیبتوں سے پڑھنا تے نہ لا پڑھیا کرو. لا حول ولا قوت الا بیڑا غرق کرتا ہے. لا حول ولا قوت مرن منگن کا کلمہ کہ جدوں تسی کوئی کام کرنا چاہتا کہو میرے کوئی زور طاقت نہیں اللہ تو مدد نہیں. استعان کا کلمہ استرجاع یہ کہڑا مصیبت کا ذکر ہے مصیبت انہوں نے لا پڑھو. فرمایا ٹوک دیتا انہوں نے کہ کم بختو دین نو سمجھ دو صحیح. اس تو ہی بالکل شیخ الاسلام فرمایا دین کی ہے للہ باللہ ایک لام ہے ایک بے ہے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو کوئی کام اپنے ہی نہ کرو اللہ لیے. اسی اپنی معیشت ختم کری جو کرنا تینوں راضی کرنی درس دینا خیرات کرنی ہے کسی نہ ملنا جلنا للہ تے نال باللہ کہ اسے آدھے کوئی زور طاقت نہیں اسی نہیں کچھ بھی کر سکتے تیری مدد چاہیے. ایہو جے اسی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھنے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سلف تو ایک بعضیاں دا قول ہے کہ سارے قرآن دا نچوڑ فاتحہ تے فاتحہ دا نچوڑ جڑا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہے پہلا اپنا پھر ثابت ہی کیتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر نال یا کہ توبہ 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 کیڑا کفر بخش بیٹھے ہیں اساں عبادت کی کرنی وہی ایاکا نستعین تیری مدد محتاج ہیں تو مدد کریں گا تو نا ورنہ بڑے بڑے عقل مند باہر دفعہ ہوئے پھر دے نماز دا نام ہی نہیں نا. اس تو فرمایا جدوں تو دوڑا تو پھر اپنے وجود تو دوڑ گیا کہ میں اج تو میں ختم کرتی تے خدا والوں نٹ گیا بھی ہن جو ہونا خدا دا نام لیا کرنا اور اپنے وجود تے کل تو لا کیا کوئی نہیں کالا ما ہر ولتا. فرمایا پھر صفا مروہ کے درمیان تو تیز کوئی نہیں چلیا. ثم قال علی وصلت المروہ مروہ تے چلا گیا پھر قول تو نام ہاں قال رأيت السکینۃ المروہ فاخذتها نزلت علیک مروہ تے تینوں پھر سکینہ کوئی ترتے اتریا رب دی طرفوں سکون ٹھنڈک چین سکھ معلوم ہو گیا کہ بس بیڑا پار ہو گیا. وہ سکون محسوس ہویا نازل ہویا ترتے وہ سکینے نے تو قابو کیتا. قل تو لا کیا کوئی نہیں قال ما وصلت المروہ تو مروہ تے کوئی نہیں گیا لو جینے تے ختم کر دی. صفا صفائی کہ صاف ہو گناہ تے انہیں صفا نہ رکھ دیتا. اتنے مروہ تسی موٹا سمجھ لو کہ مروت تو سمجھ لو مردانگی مرد بن گیا جوان مرد کہ آج تو دین دے خلاف کوئی کرنی ہونی میں خدا دا سپاہی بن گیا. اتنے صفائی ہو گئی اتنے مروہ ہو گیا سکینت اتر گئی. اے ہے شکایت کا ایک حصہ باقی انشاءاللہ جڑا منا جانا عرفہ سارا بیان انشاءاللہ بعد ہوگا مگر اندازہ کر لیا ایہو جہ حج دا کدی کسی نوں تھوڑا بہت بھی حصہ نصیب ہو جائے اور اپنے نال نوں لکھ کے لے جائے تو ہر جگہ سوچے بیڑا پار ہو جائے بننے لگ جائے گل صفا تے کھڑا ہوئے تو پتہ لگے بھی صفا ہو رہی ہے محل کٹیا جا رہا. مروہ تے جا کے سمجھے کہ یہ جڑا پختہ پتھر ہے چکنا پتھر مروہ یہ میرے ایمان نو استحکام اور ثبات نصیب ہویا جویں پتھر پکا ہے مروہ کہیں بھی پختہ پتھر ہوا باقی میرا ایمان ہوں ایڈا پک گیا کہ میں جاواں نہ جماعت مینوں ہلا سکتی تحریک نہ حکومت ہلا سکتی نہ معاشرہ میں خدا دے دین ہن کنڈ نہیں گئی. جے تے اتنا لکھ دے شیخ ہے یہ ہے حقائق انہاں چیزاں دی اصل کی ہے صرف رسم نہیں ایک ادا کرنی انہاں دی تہج کی ہے اور یہ تہ جدو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ سب کچھ ہو جاتا. میں اپنا ایک صرف تھوڑے سامنے واقعہ عرض کر دیا کہ اپنے دوست سی ایک تو سلامت ہے رائے خدا مشکل یار اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے. اج کل مدرسہ بھی اپنے آپ زمین سے بنا رہا ہے بڑا اوکھا وقت ہی نہیں آیا انہوں نے مگر وہ رہ حق تے دین نہیں چھڈیا انہوں نے ایماندار رہ وکیل ہوں بچہ رب نے عبد المالک ایسا کرتا جل تھل ہو گیا دولت ہی دولت کوٹھیاں بنگلے انہوں نے اپنے اتنے پنڈ سے زمین وقف کر کے مدرسہ بنا رہے بہت اچھی گل دین دی ایک صدقہ جاری ہے. بھائی انہوں دا غلام مسیح مرحوم ہو چکا جنت اللہ نصیب کرے انہوں جگہ وہ عمرے تے جا رہا سی میں بھی جا رہا انہوں نے لیا کے مینوں ملایا تو کہن گے غلام جو کہن گے نا مولوی صاحب وہ کرنے. اسی حرم شریف بیٹھے سی بابے بلال دے کول گل یہ چل پئی حج دے جڑے سی حقائق یہ چیزاں کی میں اتنے آخیا بھی جڑا رائے صاحب اسی جا کے حضرت تے ہاتھ رکھ دیں پھر انہوں بوسا دینے پھر جے موقع ملے سجدہ کر دیں. تین شاید سنت ہے کہ ہاتھ لگاؤ بوسا دیو سجدہ بھی کرو حضور پاک کی سنت ہے امام بھی من دو بھی نہ نصیب ہوئے کر سوچیا کی ہے مکی ہے دین تین شاید منگلا کہ اللہ دی ساڈے کو تین مطالبے پہلا اللہ تعالیٰ دی اطاعت داد ہے اقرار ہے کہ حکم منے گا. اقرار دی عربی بیت طریقہ سی کہ ہاتھ ہاتھ دیو سجا دوجے ہاتھ لوگ دے دیں سی سودا کر رہے ہوں تد صفقت الیاد میرا تھوڑا سودا اور ہاتھ ہاتھ مارتا
پکی ہوگی گل. کیوں پکی ہوگی؟ اینوں یمین کہندے سجا تے قسم نوں یمین آندے. ہاتھ دے دینا جڑا ہے قسم کہ ہن قسم والی گل نہیں. قسم کیوں کہ جداں کوئی شاید تسی پرج کر دیں بینک نوں دے دیں کہ زمین اسی لکھواتی قرضہ دی، اسی طرح تسی پرج کرتا اپنا ہاتھ کہ اگر میں اپنا وعدہ نہ پورا کراں میرا دایاں ہاتھ کرتا گیا. اس تو قوماں نے سجے ہاتھ نوں ہاتھ دینا بیعت سمجھا کہ قرار کہ اس بندے نے آخیا سارے تو وڈی شاید سجے ہاتھ نہ میں کام اے میرا ہاتھ گروائی نہ میں اس وعدے تے پورا طرح کٹ لی. مگر پہلا کی ہے کہ حکم مننا اطاعت اور وہ اقرار کہ اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری کریں گے، وہ معاہدہ کہ ہاتھ چل کرو اقرار عہد ہے. دوسرا کہ عہد جڑا ہے رسمی نہیں کہ اسی ہمیں ڈرے سہمے کر رہے ہیں دلوں کوئی پیار نہیں. دوسری گل کی ہوں جہد دلوں ورنہ ظاہری طور پہ حکمرانوں بھی لوگ معاہدے کرتے حلف اٹھا جج بھی اٹھا لیں مڑ کے آپ کہیں ویسے یار مجرم سی ڈنڈے نہ اٹھائے ایک کوئی اہل نہیں. ایک قید ہے دلوں محبت واروں. دوسرا مطالبہ دین کا محبت ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ. محبت کی علامت دنیا کی ہے بوسہ دینا جس سیاح آدمی پیار کا چون لیں جاتا. دوجا حکم آیا کہ جس خدا نہ تم وعدہ کر رہے ہیں وہ صرف حاکم نہیں کہ ڈنڈے دے زور حکومت کر رہا محبوب ہے. وہ نعمتاں دینا تو انہیں تمہیں پیدا کیا اس تو زیادہ پیارا کیا وہ ہاتھ میں بوسہ دے چوم تے مڑ کے بھی اللہ تعالیٰ عبادت بھی چاہتا کہ میرا حکم نہیں مننا تو پیار ہی نہیں کرنا بلکہ ہر وقت ایسے مراسم ادا کرنے ہیں ایسے کام کرتے رہنا جہاں ظاہر ہوتا رہا کہ واقعی تو اپنے آپ اللہ کا ایک نوکر سمجھا. کدی وہ سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کدی سجدے چ پی گیا، کدی وہ گھر کے گرد جا کے پہرا دین لگ پیا طواف کر لگ پیا، کدی وہ خاطر بک کر عبادتاں جنیاں سی نے ارکان اربع یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مراسمے بندگی ہے کہ اپنا غلام اور نوکر ہونا ثابت کر. وہ جی فرمایا سجدہ کر. جدوں رائے صاحب سنیا رب گواہ جا اٹھ کے گئے انہاں جا کے نواں کیتا طواف بوسے دیتے اور مڑ کے آ کے کہانی اسحاق میں خلی کنی واری ہاں قسم خدا دی کھ بھی نہیں لبا. اج جدوں میں ہاتھ رکھیا ہاتھ چکن جی نہیں کیتا روئی گیا تو بوسے دیندا گیا کہ اللہ نے آ مقرر کیتا. گناہگار بندیاں نے آخیا کہ آ جاؤ اے میرا سجا ہاتھ آ کے تسی ہاتھ لگاؤ تو چومو تو سجدہ کر دیو تسی انج جے میرے ہاتھ نہ ہاتھ ملا لے. اس تو بھائی دین جنہاں لوگوں سر پہ پھسایا میرے خلاف جو مرضی کرتے ہیں میرے بھرا اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی توفیق دے وہ بھی حق تے آن میں بھی حق تے آواں اللہ اپنے پسندیدہ کماں کی توفیق دے. مگر میری یہی گل ہے بھی خدا دے بندے ہو میرے تو میں لوگوں دور نہ کرو میرے قریب کرو آپ بھی آؤ میرے کوئی خامی ہے مینوں دسو کہ جو میں دسنا ہے پرلے بن لو ایک کوئی میں راہ چلدیا نہیں یہ چیزاں سیکھیں. یہ جی میری عمر گزر گئی 80 کے قریب ہو گیا میں خنی کنے جڑے تمتو ہر گوش آئے سادی فرما دنیا جہان دے کونے کھودے تے تج جا کے موتی لبے اور میں ایسے تو نماز پڑھنا روزے رکھنا ہر وقت تو خطبے دسنا کہ فلسفہ کی ہے اور جڑے سنتے آتے پتہ تے اج لگا دین حکم کیوں دینا. دین کوئی شاید تحکم دی نہیں نہ زبردستی منائی گئی تکے نہ اللہ کچھ نہیں مناؤں گل دی سمجھ تو آ جاتی ہے اسے پتہ چلتا بے حکم ہونا ہی چاہیے. جمعے تو پہلے کی گل ہے کل آدمی نے فون کیا عالم دین ہے انہیں آخر مولانا سمجھ نہیں آتی کہ ٹٹی پیشاب ایڈا گندا ہے اس تو بعد صرف وضو کا ہی حکم ہے کہ تھوڑا وضو کر لو. اے منی دے خارج ہونے تو بعد غسل کا کی حکم سارا نہاتے پھرتے یہ کی وجہ جدوں کہ منی بہت امت پاک بھی منتی کہ صرف غسل کا حکم ہے ورنہ کوئی نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نک دے پانی کی طرح اور منہ دے تھوک کی طرح کہ اچھا نہیں لگتا کپڑے نہیں لگا نہ پاک کوئی نہیں. اور باقی حدیث پاک چاہتا کہ اگر سخت ہو جاتی تو اما ایسا صرف خرچ دیا سی رگڑ دیا حضور دھوتے بھی کوئی نہیں یہ سے جاؤ. میں پھر آخیا طب بھی من گئی ڈاکٹر من گئے کہ ٹٹی پیشاب جن مرضی نہ پا کے انہیں پورے جسم کا کوئی حصہ نہیں ایک حصے تو خارج ہوں سگوں بعد سکون محسوس ہوں. یہ منی کا اخراج ایسا جی سر تو پیروں تک پورا بدن شریک ہوں نچڑ کے آتا نطفہ نچڑا ہوا اور آدمی نٹال ہو جاتا بالکل جان بھی نہیں رہ جاتی. یہ دوبارہ بحال کر لی طب دے حوالے ڈاکٹر دیتے جب تک پانی نہ پورے بدن سے بایو دی انرجی بحال نہیں ہو سکتی. کہنے گا سبحان اللہ دین پہ آ ہوا اللہ دے رسول دے کے گئے یہ دکے نہ میں دے گئے جہے نہ پڑھتے نہ سنتے انہوں کی قسمت نو کی روے کہ تسی گل بنا لی یہ دہشت گردی یا انتہا پسندی ہے علم تو تمہیں رائی بھی نہیں. ایک بروئی رحمت اللہ علیہ وہ بھی پہلا قانون دان سی وزیر قانون رہا ایویں وہ وہم گمان کیا سی سارے علم دے ٹھیکیدار یہ بھی حد تک سمجھتے انگریزی پڑھے لوگ کہ کسی عالم دے گوڈیاں مڑ بہ جاؤ تمہیں دین کا بھی پتہ لگے سانوں نہیں تھوڑیاں گلوں کا پتہ سی تمہیں پوچھتے ہیں کہ افسر صاحب یہ کی قانون ہے ٹھیک ہے ہر شعبے سے ماہر ہے تسی دین پارو کیوں سمجھتے جی اسی بے نیاز ہیں سانوں کہ آتا جاتا کچھ نہیں. وہ خیر بروئی صاحب بھی اتنا ہی کیا کریں قرآن کتنے آئین اور دستور پڑھانا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے کراچی اتنے وکیلوں کے مجمع تقریر سی کہ اسلامی دستور کے آئین کی تدوین جدید کوئی نہ سوال کی
کہ کتنے قرآن چاہیے کہاں دستور لکھا کہاں یہ پڑھ. اور مولوی صاحب آخر تھی تو آئین لبتے پھرتے آئین لکھیا ہوئے قرآن تھی سوال دیو کہ جڑا آئین مرکری بندہ وہ کی بنیادی شہ ہوں وہ دے دیو میں اپنا ترجمہ نہیں کروں گا. پہلے ترجمے تمہیں وکھا دوں گا بھی انہوں سارے ان گلوں کے جواب ہے کہ نہیں قرآن. ہاں وہ چیزاں ہے کہ نہیں پوری تقریر 80-90 سڑے. خیر بعد اللہ نے ہدایت دیتی بہت دین کا پھر انہیں کام کیا قرآن حدیث سے ترجمے کیتے دین کی خدمت چ لگ گیا. تو ساری یونیورسٹی نے بلایا زری یونیورسٹی تو ریسٹ ہاؤس ٹھہریا سی. مینوں ڈاکٹر حضرات نے سنایا سارے وائس پرنسپل جڑے سی نا اس ویلے وائس چانسلر وہ بے دین جہا سی ہے مسلمان ہی سی نہ دین دی کوئی خبر نہ. اور لین گئے سی انہوں نے بروئی صاحب تو بہتے آتا مولوی کی ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. بروئی صاحب نے آخیا کہ وائس چانسلر دسو نا جب شخص کوئی مرن لگتا یا مردا انہوں کس طرح نوا ہے اور کیون کہن کوئی پتہ نہیں. نواز جنازہ دی کوئی دعا کوئی نہیں. انہیں آخیا شرم کر وی سی ہوں نہ تینوں دعا آتی نہ اور مولویاں برا کہنا حیا کرو اینی ڈگریاں تیرے کو ابتدائی دعاواں نہیں تیروں آؤں. یہ فیشن ایک تھی بنایا ہوئے مولوی یوں مولوی بھائی ٹھیک ہے جن کی تھی قدر کی بیچارے ماڑے موٹے بھی ہے پرائمری بھی نہیں پڑھے چلو کلمہ اذان لئی پھر دے. باقی عالم کسی سے مڈ بہ جاؤ جی تھانوی صاحب رحمت اللہ آؤں جہاں درس نظامی کا فارغ ہے پورا وہ سامنے جی پڑھیا لکھا PhD گل کر لفظ صحیح بولتا سانو مدرسے جو جان یہ اردو نہیں صحیح بول سکتے. اسی جاننے لفظ کتوں نکلیا تو کی ہے فائل ہے مفعول کچھ بڑے بڑے پروفیسروں پروگرام میں جاؤ کہ اتنے زیر ہے کہ زبر ہے. علم کی قدر کرو اپنے پکانا نہ کرو. تو دین جڑا ہے اللہ کے رسول نے جو دیتا ہے تو حالات کوئی نہیں. صرف ضرورت ہے کہ آدمی سیکھے اور یہ تو اپنے آپ کو بے نیاز کبھی نہ سمجھے. کسی اسٹیج جا کر مینوں علم کی ضرورت نہیں وہ بے دین. اس طرح میاں عبد الواحد صاحب اللہ عنہ سلام در کے میں نے دسیا کہ اسی گڈی جا رہے تھے ماموں کا تعلیم الاسلام اتنے جلسہ سی بڑا اچھا ادارہ صوفی صاحب تے اللہ بے شمار رحمتاں کرے جان اپنی جان کھپا کے بنا گئے چل رہا. تو سید ابوبکر غزنوی نال سی تو کسی نے آخیا بھی سید صاحب تسی نہیں علامہ اخواؤں دی. ادو علامے کا نواں ہی رواج چلیا فلانا علامہ فلاما سید صاحب نہیں سی اخواؤں درویش آدمی. انہوں نے آخیا حضرت جی جس دن ابو بکر کے دماغ چ آ گیا نا کہ علامہ ہو گیا اس دن میں سمجھنا کہ اللہ نے میرے سینے سے علم کھینچ لیا میں علم تو محروم ہو گیا. اسی طالب علم ساری عمر بھی کھپتے رہیے کون کنارہ پار کر سکتا. یہ اللہ کا علم کامل ہے یہ اپنے پیغمبروں صحیح گل دستا امت کا کی ہے پڑھتے رہتے کدی غلطی کدی صحیح. تو علم تو جن سمجھا نا مینوں ہونے کی لوڑ نہیں ہے بیڑا غرق ہو ہر وقت تلاش کرو اور کسی کو بھی ملے کوئی نفرت کرنے کی لوڑ نہیں. کوئی آ رہا آدنا کسی کو نقطہ ملیا بسم اللہ انہوں پلے بنو کو گل کی کہہ رہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیسی گل کی لا تنظر الی من قال نہ ویکھیا کر کے گل کون کردا وانظر الی ما قال جو کہہ رہا انہوں ویکھ گل جڑی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. ہندو کہہ رہا سکھ ہے تو گل پلے بنی کہ بندے نوں ویکھنا. تو اللہ توفیق دے. باقی حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگا. اور اس طرح کہ موسم بھی شروع ہو رہا اور یہ موسم وہی ہے جڑا میاں وارث نے ہیر دے اندر کہتا وہ پاویں کسی رنگ چ ہے عشقی ہے مسنوی کہ کی ہوا سی پھر جدو چٹھی آ گئی تے بلا لیا ہیر نے بغیر مینوں ملنا تو درویش ہو کے آ جا فقیر بن کے. وہ فقیر بھائی وہ یہ جڑا سی جا کے ٹینڈ اگے سامنے کر دیں تے پھر جو اس طرح ساری چزرات ختم ساری پٹے دھد ملائیاں دے نال پالے وقت آ گیا رگڑ مناؤنے ساری عمر اینا اتنے ملائیاں نہ پال دے رہا ہے حکم ہوں کر تھلے تے اس طرح پھرنا ہی پاویں تو گنجا بھی ہے نا تب بھی تیرے پھرنا. یہ خدا نے اپنی بندگی کا نشان اور ٹھپا لاؤنا ہے. یہ میرے سامنے تسی کی ہے نہ صدر جے نہ جج کچھ نہیں آج بندے اس پھر ایک گل یاد آتی ہے. حج کا موسم یاد رہا ہے بجھی عشق دی اگ نوں واہ لگی اے موسم آ گیا ہوں بجھی عشق دی اگ نوں واہ لگی سما آیا ہی شوق جگاونے دا ایک روز وچ پند کر گیا سارا کیسا چاہ سی پیس وٹاؤں. ایک دن سی جہاد مکے لے جاتا ایک روز وچ پند کر گیا سارا ایسا چاہ سی پیس وٹاؤنے دا یارو آخدے ہیں بال ناس جوگی ول جان دا پار لنگاؤنے دا. جوگی کون ہے درویش. بال ناس سے ٹلا کی ہے اعلیٰ مقام کعبے کا ترجمہ کی ہے ٹلا اچھی جگہ یعنی بابرکت مقام. یارو آخدے ہیں بال ناس جوگی ول جان دا پار لنگاؤنے دا. اتنے اللہ بیٹھا رسول بیٹھا پار لگاؤں ہیں. قسمت والے جانتے بدقسمت کو کروڑوں روپیہ سوچتے بھی نہیں کی بدبختاں دی عمر لنگ جاتی ہے یورپ دے سفر کرتے مگر مکہ مدینہ نہیں جاتے. انہوں اگر نہ کیا جائے حضرت عمر رضی طرح کہ یہاں کی فرشتہ بناؤ انہوں جزیہ لا دو انہوں نے عیسائی اور ہندو شمار کر کے ٹیکس لو یہاں کو یہ کعبے مسلمان ہیں انہیں دولت کے باوجود کبھی مکہ مدینہ مدینہ جان کا بھی خیال نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ.
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایران تو پہلا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا بندیاں دا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ دا بھی نہیں کرتا۔ پچھلی واری میں تھوڑے سامنے اعلان کیتا ایک آدمی دے بارے کہ وہ بیچارے دی جان چھڑانی ہے 20,000 روپیہ، میں اللہ دا شکر گزار ہوں 10,000 روپیہ اچھے جمع ہویا، اور باقی میں کہتا بھی یار باقی کسر پوری کر دیو۔ میرے بڑے قابل احترام پائی پہلاں تے سیٹھ صاحب نے افتخار صاحب نے 10,000 روپیہ کاری صاحب گئے، وہ کسر انہوں نے کر 20,000 دا پورا ہو گیا۔ اور دوجی خوشی دی گل ہے بھی کاری صاحب اج گئے، اج میں اعلان کرنا سی بندے دی 30,000 دا جڑا 10,000 آ گیا۔ شکر ادا نہ کرنا دور کی ہے کہ وہ شوکت صاحب کو گئے جڑے ناظم ہیں اپنے حاجی صاحب دے بیٹے، انہیں آکھا 10,000 یار میری طرف لے جا، اس تو 10 تے گیا جے پورا ہو تے 20 گیا رہ بندہ ہے جڑا میری محبت دے جرم بیچارہ دکھی ہو گیا۔ یعنی صرف یہ جرم کہ وہ ایک مسجد دا خطیب بہت بڑا عالم، اور لوگوں نے آکھا ہے ممبر سے چڑھ کے سنا کہ مولوی صاحب کافر ہے عرفت ہے، انہیں آکھا یار ساری عمر ادھر محبت کی تھی میں کام نہیں کرتا، مسجد کھولو تھوڑی مرضی ہے ظلم کرو مگر یہ تندہ میں نہیں کرتا۔ میں کس طرح ممبر سے چڑھ کے غلط بیانی کرا، میں جاننا بھی وہ نہ عقیدے نہ نظریے قریب نو جواب دیتا، اور بیوی وہ 2 آپریشن ہوئے تھی خرچے مسئلے نے دیتے تھی، اگلے نے گل اٹھا دیتا اگر نہیں تو مولوی صاحب کا ساتھ کرنا تھا جڑا نہ پیسہ پورا کر تد غریب نے مینوں لکھیا تے میں یہ ساتھی نوں سمجھدا کہ انہیں اللہ دے دین واسطے بہت بڑی قربانی دیتی کہ خطابت گئی اور قرضے تھلے آ گیا تو وہ 10,000 تے گیا میل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ 20 پورا کر دیو، اور کچھ بھی نہیں جی انہوں نے 2 بھراواں نے کرتا نا اس مجمع جو بھی کرو، اور باقی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسر کر دیو۔ کئی ساتھی ایسے ہیں جڑے کلے بھی 20,000 پورا 10 سے آ گیا 30 کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق اور تانوں اپنی طرفوں یہ موقع دے، اور اس ساتھی نے اللہ استقامت دے کہ جن اس دور جدوں کے لوگ ترلے کر لے بدا کہ یار مسجد جاندی جائے، مگر ایک آدمی نو خواہ ماہ کس طرح میں بدنام کرا، ممبر تے کے جھوٹ بولاں بیا کہندا کہ غریب نے مسجد چھڑ دیتی اور مسجد والے نے آکھیا ساڈے پیسے سٹ، اس تو ہن تسی پورا کر کے جانا تاکہ میں انہوں دے حوالے کر کے میں بھی سرخرو ہوا تسی بھی ہو کہ کالم دین بیچارہ اس پاروں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں موقع دے بے ہور کسی جگہ تے اللہ دے دین دی خدمت دا ہو دے اللہ تعالیٰ سبب بنا دے۔ کیتا ظلم انہاں لوگوں نے صرف یہ جرم ہے کہ ایک آدمیاں دا یار نہیں میں جھوٹا بتان لاؤں۔ دوسرا دے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 22/7/2007 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا، مسجد ہی 15 روزہ ہوگا، احباب شرکت فرمائیں، جولائی کا ماہ نام عفت کاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں۔ اے بچیاں کا رسالہ جڑا اپنی بیٹیاں بچیاں یہ بھی لے کے جاؤ، خواتین ہی لکھ دیاں، بہت عمدہ رسالہ پردہ اور بہت اچھیاں باتاں عورتوں کی، یہ اپنے گھراں تحفے کے طور لے جا کرو، مہینے بعد ہوگا عفت بھی لو، اور پرسوں میں انشاءاللہ اجتماع بھی شریک ہو۔ اعلان پچھلے جمعے بھی ہویا سی، ہن تے چونکہ وقت ہی آ گیا سن لو یونیورسٹی کی طرفوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فہمی گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام لکھے افزا آن لائن ورک کے ساتھ سوال و جواب کی نشست، بجائے درس دے سوال جواب ہون گے، اور میرے لیے بہت خوشی کا سامان ہوتا جب یونیورسٹی جیسا علمی ماحول ایڈے پڑھے لکھے ڈاکٹر اور طالب علم مرضی کے سوال کرے تو انہوں بھی اجازت ہوتی ہے، لوگ عالم بھی جاندے تو جدو جی چاہے تاریخ 24 جولائی 2007 بروز منگل 10:30 بجے دن، مقام اولڈ سینٹ ہال زری یونیورسٹی فیصل آباد، تنویر قلب و روح کے لیے احباب کے ہمراہ بھرپور شرکت فرمائیں۔ 10:30 بجے تو پہلے انشاءاللہ ہوتے پہنچ جاؤ۔ والسلام الداعی الخیر پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید خان صدر بزم قرآن زری یونیورسٹی فیصل آباد۔ اللہ تعالیٰ انہاں ادارے نوں اسی طرح قائم رکھے اور انہاں لوگوں نوں دین نال اسی طرح چمٹائی رکھے، ورنہ جڑیاں آندیاں چل رہیاں ظالم کوششاں کر رہے مسلمان دین نوں بھول جان۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ چڑھنا لیندیوں بے ایمان لگے ساڈے بھی جنٹوں دے نال روح محمد گئی آئی تو پھر تسی کوئی شے نہیں، تہاڈا زندہ رہنا پھر زمین دفن ہو جانا بہتر ہے۔ لے دے کے ایک شاعر جویں مینوں یاد ہے بختر شیرانی، حالانکہ شرابی شاعر سی، بیٹھا سی مجلس لگی کمیونسٹ بھی بیٹھے سی نام دے مسلمان تے گل چلدیاں چلدیاں کسی نے حضور دی توہین کر دی، اختر شیرانی نے اٹھایا گلاس منہ تے ماریا اور نال کیا حرام دادیو، اختر دے کو رہ کی گیا سوائے رسول اللہ دے نام دے، تسی شرابی بناتا بدماش بناتا، لے دے کے گل ہے کہ ایک نام دا میں ادب کرنا تسی وہ گستاخی میرے سامنے کر رہے، منہ نہ میں گلاس نہ پنا دور کی کر۔ اس تو گئے گزرے مسلمان کو بھی جے کوئی شے ہے نا
تے روح محمد ہے، یہ چاہتا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اینو کٹ کے پھڑ لو، ایس گئے گزرے دور جی رب نو آکو اللہ ذرہ ہے اس کے نبی حق تر پاویں اینی کہ دے نا اپنے رسول بھی محبت نہ سارے دلوں کڈی، ورنہ کی ساڈا کلمہ کی اسلام۔ تو انشاءاللہ یونیورسٹی سے 24 تاریخ نو منگل دن 10:30 بجے رقم پوری کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہاں بیماراں دی دعا کریں، جنہاں ساتھیاں نے رقم بھیجی، اللہ تعالیٰ برکت دے، دنیا آخرت کامیابی دے۔ تسی